بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ ان قصے کہانیوں اور جھوٹی روایتوں کی دنیا سے نکلو، یہ کیا تمہارا حال ہے کہ ایسے بیان کرتے ہو کہ حضرت نے 12 سال کی کشتی زندہ کر دی، حضرت نے مردوں کو زندہ کر دیا، حضرت ہواؤں میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، پانی پر چل رہے تھے، اور حضرت جو ہیں وہ اوپر جا کے اللہ کے اندر گم ہو گئے، اللہ ان کے اندر گم ہو گیا۔ کبھی کہتے ہو پوری دنیا، پوری کائنات یہ اللہ ہی ہے، مختلف روپ میں اللہ جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے، کبھی پہاڑ کی شکل میں، کبھی درختوں کی شکل میں، کبھی سمندر کی شکل میں، کبھی کسی پرندے کی شکل میں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ہر چیز کہتے ہو اللہ ہی کی ذات کا ٹکڑا، تو پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے مخلوق پیدا کی، یہ ساری مخلوق میری بندگی کر رہی ہے، مجھے سجدے کر رہی ہے، تو اس کا کیا معنی ہوا؟ کہتے نہیں جی، یہ اصل میں پہلے لوگ اس طرح کے جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کر دی ہیں، اور پڑھے لکھے جو لوگ ہیں نا، صحیح ماڈرن علوم جن کے ہیں، جن کے پاس، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں جاہلوں جیسی۔ لیکن میں کہوں گا میرے بھائیوں، بڑی غلط فہمی ہے آپ کو۔ میں آج آپ کا تعارف کرا رہا ہوں ایک بہت پڑھے لکھے آدمی سے، جو استاد الاستاذ ہے، استادوں کو لیکچر دیتا ہے، بڑے بڑے افسروں کو اور بڑے بڑے ماڈرن علوم والوں کو، اور ان کی گھر جو ہے نا وہ لائبریری بنا ہوا ہے، کتابوں سے بھری ہوئی، ریفرنس اکیڈمیاں چلا رہے ہیں، اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس کے حوالے نہ دیں، اور پھر اللہ کی باتیں کریں گے تو ایسا لگے گا ان سے بڑا کوئی مومن ہی کوئی نہیں ہے۔ تو لیکن ان کا اصل چہرہ اور ان کے اصل عقائد جو ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں، تاکہ آپ خود جان جائیں کہ آج جو امت مسلمہ کو مار پڑ رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اللہ کا عذاب ہے، وہ کوڑا رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے۔ یہ اپنے آپ آنکھوں سے دیکھیں اور خود سنیں ان کو کہ آج بھی یہ عقیدے جو ہے نا کس طرح ان لوگوں کی رگوں کا خون ہے۔ میرا بڑا فیورٹ ہے، اقبال کا بھی مرشد، ہم سب کا مرشد، مولانا رومی کا پیغام کیا ہے۔ میں رومی کے چند دن پہلے، میں اکثر جاتا ہوں، سال میں 2 دفعہ چلے جاتا ہوں پونیا، تو پونیا جاتا ہوں تو ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، وہ میرا دوست ہے، اکثر وہ میرا گائیڈ ہوتا ہے، تو اس کا نام ابراہیم مائدہ ہے۔ اس دفعہ ملا تو کہتا ہے پروفیسر صاحب میں آپ کو ایک نئے کوئی رمز بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتاؤ۔ کہتا ہے رومی کی ہر چیز میں رمز ہے، رومی ہے، مثنوی پھر دیکھیں نا جی، فارسی کا قرآن کہا جاتا ہے، رمز ہے۔ تو کہتا فارسی کا قرآن کہا جاتا ہے، ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ پہلی زبانوں کے اندر فارسی کا قرآن ہے۔ یہ بتاؤ اللہ کے بندو، اس سے زیادہ کوئی قرآن کی توہین ہو سکتی ہے؟ کہتے ہو فلاں جگہ قرآن جلا دیا، قرآن کو پھینک دیا، قرآنی آیات میں یہ کر دیا، اور یہ جو گلے پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جو روم صاحب کی یہ مثنوی ہے یہ گویا فارسی کا قرآن ہے، تو بتائیے یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مثنوی کو اگر آپ پڑھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے میں نے اشرف علی تھانوی صاحب کے وہ جو بہشتی زیور کے اندر ایسے شرمناک قسم کے جو واقعات تھے اس کا بتایا تھا کہ کس طرح انہوں نے ایسی فحاشی بھی پھیلائی اپنے ان کتابوں کے اندر۔ اور مثنوی روم کے بارے میں تو آپ اگر پوری دنیا کا جو فحش قسم کا اور اس طرح کا لٹریچر ہے نا، وہ ایک پلڑے میں رکھیں اور مثنوی روم دوسرے پلڑے میں رکھیں، تو یہ جو مثنوی روم کا پلڑا نا یہ جھک جائے گا، شرم آ جائے گی آپ کو پڑھتے ہوئے۔ آپ اپنی فیملی 4 بندوں کے اندر بیٹھ کے وہ قصے پڑھ نہیں سکتے ہیں، یہ حال ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ فارسی کا قرآن ہے۔ آگے سنیے۔ اس ساری خانقاہ کے دروازے ہیں، آپ کو سب سے اچھا دروازہ کون سا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا جی وہ سامنے فرنٹ والا بڑا اٹریکٹیو سا دروازہ ہے۔ کہتا رومی کو پسند نہیں تھا، رومی کہتا تھا یہ دروازہ نہیں، یہ دروازہ انٹری کا، وہ ریجیکشن کا دروازہ ہے، رد ہونے کا ہے۔ میں نے کہا جی اس میں رمز کیا ہے؟ اس نے کہا جی گناہ میں لذت بڑی ہوتی ہے لیکن ہوتی ریجیکشن ہے، دکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے لیکن ریجیکٹ ہو جاتا ہے بندہ، جو نہیں اچھا لگ رہا ہے وہاں سے انٹری تکلیف والی ضرور ہوتی ہے لیکن قبولیت بھی وہاں سے ہوتی ہے۔ مجھے بڑی پسند آئی رمز۔ پھر وہ کہنے لگا شاہ صاحب آج آپ نے اس طرح سیدھا انٹر نہیں ہو جانا۔ میں کہا کیوں؟ کہتا رومی کو انٹری کا انداز ایک بڑا پسند تھا۔ میں کہا وہ کیا تھا؟ وہ کہتا یہ ہاتھ یہاں رکھیں، یہ ہاتھ یہاں رکھیں، سر جھکائیں اور جھک کے انٹر ہو۔ میں نے کہا اس میں کیا رمز ہے؟ وہ کہتا تھا اس ایک کو پانے کے لیے پہلے ایک بننا پڑتا ہے۔ یہ ہے جناب انٹری کا صحیح طریقہ۔ جب آپ ان کی مزاروں کے اوپر جائیں تو انٹری کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا جھک کے نیچے جایا کرو، اور کچھ تو اور زیادہ جھکتے ہیں عمران خان صاحب کی طرح، انہوں نے جا کے سجدہ کیا، بوسہ دیا چوکھٹ کو،
اور جب بعد میں لوگوں نے کہا تو یہ تو شرک ہے، یہ سجدہ تعظیمی کیا ہے تم نے تو اس کو تو یہ مشرکانہ فعل ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ تو میں نے کلمہ جو پڑھ لیا، میں کیسے شرک کر سکتا ہوں، اور یہ محبت ہوتی ہے، یہ عقیدت ہوتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے محبت اور عقیدت کے روپ کے اندر آ کے انہوں نے ان گبرو نوجوانوں کا سر جھکا دیا، بس ابلیس کا کام پورا ہو گیا۔ حالانکہ یہ عزت دار سر صرف ایک ذات کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے، اور تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من، تو اللہ کے علاوہ جب کسی اور کے سامنے اس طرح جھکو گے تو پھر کہاں گئی تمہاری مسلمانی، معاملہ تو تمہارا ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے شاہ صاحب، ایک بن کے داخل ہو تو وہ پھر ایک ملتا ہے۔ آگے گیا تو ایک چشمہ تھا، وہ کہتے نہیں اس میں بھی رمز ہے، میں کہ اس میں رمز کیا ہے، تو اوپر ایک پیالہ تھا جس سے پانی کی 2 دھاریں گر رہی تھی، وہ 2 دھاریں آگے پھر 2 میں 4 بن گئے، 4 سے 16 بن گئے، گرتے گرتے پھر نیچے جڑتے جڑتے ایک پیالے میں آ کے گر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا رمز ہے؟ کہتا ہے پہلے وہ ایک تھا، پھر یہ کائنات بنی، پھر وہ سمیٹ لے گا، رمز۔ میں نے کہا واہ یہ بھی رمز ہے۔ آگے گیا، ابھی دیکھیے کتنے پڑھے لکھے لوگ سامنے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں پہچان رہے ہیں کس طرح ان کو اللہ کا انکاری بنایا جا رہا ہے، تالیاں بجا رہے ہیں۔ اور فلسفہ کیا ہے، یہ رمز کیا ہے ان کی، یہ نظام الدین اولیاء کی اور یہ جو رومی صاحب کی اور پھر شاہ صاحب کی رمز اس میں ہے۔ رمز اس میں ان یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اوپر ایک ہی تھا، ایک سے پھر 2 بنے، 2 سے 4 اس طرح بڑھتے گئے تو یہ پوری کائنات اس طریقے سے بن گئی ہے، اور پھر یہ سمٹ کے پھر اسی کے اندر چلی جائے گی۔ یہی وہ فلسفہ ہے جس کی پوری زندگی ڈاکٹر اسرار وکالت کرتے رہے، اس وحدت الوجود کی۔ اور پھر وہ اس کی مثال بھی دیا کرتے تھے کہ جس طرح ایک کوئی آگ کا بنا ہوا گولا ہے، اس کو اگر آپ کسی تار کے ساتھ یا رسی کے ساتھ باندھ کے اس طرح گھمائیں تو وہ ایک دائرہ سا آپ کو نظر آئے گا، ایکچولی وہ دائرہ تو نہیں ہے لیکن آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ مثال دیتے تھے کہ یہ جو کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ ایکچولی نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی ذات کے حصے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو نظر آ رہی ہے حقیقت میں نہیں ہے، وہی ہے ایک ہی۔ تو یہ وہ تمام صوفیوں کا عقیدہ۔ اور پھر اس وقت قرآن کی آیت پڑھا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہتے تھے بتاؤ وحدت الوجود اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، کہ اس پوری کائنات کا ایک ہی وجود ہے۔ یہ پورے خاندان ولی اللہ یہ سارے اسی وحدت الوجود کو ثابت کرتے رہے ہیں، اور یہ قاسم علی شاہ صاحب اسی عقیدے کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اور جو طاہر القادری بھی کہتے ہیں کہ اوپر جا کے وہ دیکھا تو ایک کے جو ایک نو دو دوجا کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ یہ کائنات اور نبی علیہ السلام اور یہ اللہ سب ایک ہی چیزیں ہیں۔ ان کے ایسے غلیظ عقیدے ہیں اللہ کے بندوں، یہ وہ شرک ہے جو اس قوم کی رگوں کا خون بن گیا ہے۔ اور یہ قصے کہانیاں سنا کے یہ سمجھتے ہیں یہ موٹیویٹ کریں گے، یہ موٹیویٹر ہیں جی، یہ قوم کی بنیادیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ بنیادیں ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، یہ بنیادوں کے اندر زہر گھول رہے ہیں اللہ کے بندوں۔ یہ وہ سارے صوفی اسی طرح یہی کرتے رہے ہیں، کوئی وحدت الوجود کو ثابت کرتا ہے، کوئی وحدت الشہود کو ثابت کرتا ہے۔ کسی کے سامنے اگر کوے لے آ کر کہاں کی تو اس نے پیر صاحب نے کہا لبیک لبیک، بولے حضرت کیا کر رہے ہیں، تو کوا کہیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا تم نادان ہو، یہ ایک ہی وجود ہے، مجھے ہر چیز میں اللہ ہی نظر آ رہا ہے، بس وہی ہے سب کچھ، لبیک اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا اللہ کے بندوں، ایمان ان کا خالص نہیں ہے، ان کے عقیدوں کے اندر خرابی ہے۔ جس طرح یہ قاسم علی شاہ صاحب اپنے ایک استاد واصف کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ متاثر ہیں، اور واصف کا بیٹا خود قاسم شاہ کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے کہ والد صاحب 11ویں مس نہیں کرتے تھے، ہر مہینے کی 11ویں کو ان کا دوست 11ویں ان کے گھر میں بھیجتا تھا، وہ لازمی کھاتے تھے، حتیٰ کہ اتنے وہ پیارے دوست بن گئے کہ والد صاحب کی وفات کے بعد ابھی تک وہ 11ویں ہمارے گھر میں کہتے ہیں بھیجتے ہیں، ہم اس کو بالکل کھاتے ہیں، وہ مٹھائی اور شیرینی۔ ان کو نہیں پتہ ہے کہ یہ 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس غیر اللہ کی نظر و نیاز کو سور کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس اور شرک قرار دیا ہے۔ کھانے والا مشرک اور کھلانے والا مشرک عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیو، سنبھلو، غور کرو، دین کی بنیادوں کو کھیڑا جا رہا ہے۔ اگر اس عذاب سے، اللہ کے عذاب سے جو دنیا کے اندر بھی آپ کے اوپر ٹوٹا پڑ رہا ہے، اور آخرت میں تو ہمیشہ کی آگ کے اندر آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ سارے جتنے یہ وحدت الوجودیے، یہ سارے کے سارے یہ تو اپنی آخرت برباد کر گئے، اب پہنچ گئے ہوں گے وہاں جہنم کی آگ کے اندر۔ اب ان بعد والوں کی باری ہے جو انہی کے پیچھے اسی راستے، اسی فلسفے، یہ کہتے ہیں یہ والا فلسفہ اگر نصاب میں داخل کر دیا جائے تب یہ مشرک قوم صحیح تیار ہوگی۔ تو غور کرو، اللہ کے بندوں، ان کتابوں نے، ان مشرکانہ عقیدوں نے آج امت کی مت مار دی ہے، لہٰذا پلٹو ان کو،
اللہ کی کتاب کی طرف پلٹو اور ان سب کو اللہ کی کتاب کے اوپر پرکھو گے تو پھر آپ کی آنکھیں کھلیں گی، حق اور باطل کا معاملہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور حق عقیدے بیان کرنے اور باطل کو رد کرنے اور حق اور باطل کی پہچان اللہ تعالیٰ کرائے، جس طرح نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور مجھے اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر سے وہ توفیق ہی چھین لی گئی ہے، ان کو حق اور باطل کی پہچان ہی نہیں ہے، جس میں اتنے پڑھے لکھے یہ قاسم شاہ صاحب اور دوسرے لوگ اور بھی کتنے ہیں، اسی طرح یہ اپنے عقیدوں کے اندر ان کی بربادی ہے۔ باقی بڑے سب کچھ ٹھیک ہے، ڈریس صحیح ہے اور جناب طریقہ صحیح ہے، بولنے کا طریقہ ہے، لینگویج اچھی ہے، متاثر کرتے ہیں، جو کہ متاثر انہیں کو کرتے ہیں جو انہیں جیسے ہم عقیدہ سامنے بیٹھے تالیاں پیٹنے والے ہیں، لیکن جن کو اللہ کے دین کا فہم ہے، ایمان کی سمجھ ہے، وہ تو ان کی نشاندہی کریں گے، دیکھو یہ تمہارے عقائد برباد کر رہے ہیں۔